حتیٰ کہ مستعصم باللہ کو شہید کیا گیا اور خلافت بغداد کی ختم ہو گئی، اور جتنے مورخین ہیں سب اس کے بعد ابن کثیر جیسے مورخ اور محدث اور بہت بڑے مفسر رحمہ اللہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہ سن داخل ہوا اور مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں۔ ابن اسیر نے ایک جگہ لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی اور کاش میں اس سانحے کو دیکھنے سے پہلے مر جاتا کہ خلافت کے بغیر زندگی گزر رہی ہے۔ ابن اسیر بہت بڑے مورخ تھے، حتیٰ کہ پھر چند سال تک خلیفہ غائب رہا، کوئی خلافت نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد خلافت کی احیاء اور تجدید کی گئی، یہاں تک کہ خلافت ترکوں کے پاس آئی۔ اور آٹومن امپائر جب قائم ہوا تو یورپ کا دل لرز رہا تھا، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد فیصلہ کن بات ہو گئی کہ برطانیہ دنیا میں جو کچھ چاہے وہ کرے گا، ان کا سورج ڈوبتا نہیں تھا، اور سلطنت بہت وسیع تھی، اتنی وسیع کہ سورج جہاں بھی جاتا تھا اس کا خراج، ٹیکس، فصلیں، مال، اسباب سب کا سب برطانیہ لیتا تھا۔ اور انہوں نے کہا دنیا میں سب سے بڑا فتنے کا باعث اس وقت خلافت اسلامیہ ہے، اسے ختم کرنا چاہیے، اور پوری سازشیں تیار ہوئیں، یہاں تک کہ ترکی کے جو امیر المسلمین تھے انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا دمشق میں، وہ خط ابھی تک موجود ہے، چھپ گیا ہے، اور انہوں نے لکھا کہ حضرت پورا یورپ مجھے ترکی میں مارنے پہ تلا ہوا ہے، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں آخری دیوار ہوں جو مسلمانوں کے اور انگریزوں کے درمیان ہے، اور اگر میں نہیں رہتا تو پھر لازماً لازماً ایک یہودی سلطنت کا قیام عمل میں آئے گا، اور میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ خدا مجھے اس خلافت کو نبھانے کی توفیق دے۔ لیکن جو طرز عمل انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا اور جس طرح وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ذبح کر رہے تھے، اور جس طرح مذہب کا ٹھیکہ اور مذہب کی آڑ میں وہ ظلم کر رہے تھے، اس ظلم کا نتیجہ نکلنا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوزان میں کانفرنس بلائی برطانیہ نے، ترک بھی اس میں شریک ہوئے، عالم اسلام شریک ہوا، لیکن اس سے پہلے عثمانیوں کے خلاف خلافت کو توڑنے کے لیے عرب دنیا متحد ہو گئی تھی، اور عربوں نے لکھ کے دیا برطانیہ کو کہ ہم 1000 بار قربان ہیں، 1000 مرہ کے لفظ استعمال کیے کہ ہم 1000 مرتبہ برطانیہ کے غلام ہیں، جتنے غریب یہودی دنیا میں ہیں اگر وہ یہاں آ کر پناہ لے لیں فلسطین میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ گورے سمجھدار تھے، انہوں نے سارے معاہدے کر رکھے تھے، اور انہوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ ہم عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر کے یہ زمین تم میں بانٹ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے زمین بانٹی، اور یہ اردن کا موجودہ جو شہزادہ ہے، اس کے پردادا فیصل نے اردن کو جدا کیا، پھر بلاد تھے وہ جدا ہوئے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ٹکڑوں میں عربوں کو تقسیم کر دیا، لیکن عثمانی سلطنت اور خاص طور پہ ان کے بحری بیڑے کی دھاک دنیا پہ تھی، اور برطانیہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح اس خلافت کو ختم کیا جائے، اور لوزان کانفرنس میں انہوں نے 4 تجاویز رکھی۔ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ترکی ہماری فوجیں گھس گئی ہیں، ہم میدان جنگ میں جیتیں گے، ترکی کو غلام بنا لیں گے، مگر اگر ترکی نے اگر بچنا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت کو ہٹا دیا جائے گا، اور ہم اس کو کریں گے۔ 4 شرائط میں سے دوسری انہوں نے کہا کہ اسے ملک سے جلا وطن کر دیا جائے، جتنی بھی اس کی جائیدادیں، ہیرے جواہرات وغیرہ وغیرہ وہ سب حکومت برطانیہ لے لے گی۔ تیسری چیز جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا خلافت کو توڑنے کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا،
اور مسلمان آئندہ کبھی بھی خلافت کے نیچے نہیں رہیں گے اور نہ اس کا کوئی نعرہ لگے گا۔ اور چوتھی، اس سے بھی بدتر انہوں نے کہا کہ ترکی اعلان کرے گا کہ ہم سیکولر ہیں اور اسلامی قوانین دنیا میں کہیں نافذ نہیں ہوں۔ یہ 4 شرائط منوائیں، اور ہاؤس آف کامنز یونائٹڈ نیشنز کے بجائے اس وقت ہوا کرتا تھا ہاؤس آف کامنز میں ایک برطانوی کھڑا ہوا سیاستدان تھا، بڑا دانشمند تھا، اس نے احتجاج کیا اور اس نے کہا کہ ترکی کی فوجیں کیوں، ترکی میں ہماری فوجیں کام کر رہی ہیں، کیوں انہیں واپس بلایا جائے۔ تو لارڈ کرزن اس کے ممبر تھے۔ کرزن نے اسے کہا کہ ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اپنی واپس بلائیں گے فوجیں، میں اس پہ دستخط کر چکا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی مسلمان خلافت کو زندہ نہیں کر سکے۔ ہم نے خلیفۃ المسلمین کو نکال دینا ہے، خلافت کو ختم کر دینا ہے، اور ہم نے تیاری کر رکھی ہے کہ دنیا میں آئندہ کئی مسلمان خلافت کا نام تو لے کے دیکھیں، ہم انہیں مزہ چکھا دیں گے۔ تو اس نے کہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ترکوں نے جو اعلان کیا ہے سیکولر ہونے کا، ہم ان سے اعلان کروا چکے ہیں، اور دین ان لوگوں کے گھروں تک سے ہم نکال دیں گے، کوئی نہیں رہے گا جو دین کا نام لے، کوئی نہیں رہے گا، نجی زندگی کی بات الگ ہے۔ اور وہی ہوا جو کچھ انہوں نے طے کیا تھا۔ پچھلے 500-700 سال خلافت بغداد کے تباہ ہو جانے کے بعد اگر ہم سے پوچھیں تو سب سے زیادہ منحوس دن 30 مارچ 1924 کا تھا، جب اتاتürk کمال پاشا نے اعلان کر دیا اور اس نے کہا خلافت آج سے ختم، ہم سیکولر رہیں گے، ترکی سیکولر ہے، خلافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، علماء کو چھٹی دی جاتی ہے، یہ سب جائیں اور جدھر مرضی جائیں۔ علماء کو نکالا اور مصر نے قبول کر لیا، اور ترکوں نے خلافت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس وقت بر صغیر میں اس جدید سیاسی چال کو لوگ سمجھ نہیں پائے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید اور جلیل القدر عالم دین نے اتاتürk کی حمایت میں مضامین لکھے۔ مسلمان پریشان کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اس خلافت کے سہانے پہ علامہ اقبال نے پوری نظم لکھی، اور انہوں نے اسی میں یہ شعر لکھا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قوا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ شبلی جیسا آدمی جو خلافت کے بارے میں اتنے حساس تھے، پوری دنیا کے مسلمان حساس تھے، لیکن خلافت کا الغا، خلافت کا توڑ دینا، جس دن یہ اعلان ہوا مسلمانوں نے تنہائی میں اور مجمعوں میں دھاڑے مار مار کر روئے کہ جس خلافت کے سائے میں ہم نے 1300 سال زندگی گزاری ہے، آج وہ چھتری ہٹ گئی، اور اس درخت کو ہمارے اپنے مسلمانوں نے اپنی کلہاڑیوں سے اس کو کاٹ کے پھینک دیا، اب کوئی خلافت دنیا میں نہیں رہے۔